ایک تاکید میں ضرور کر دیتا ہوں، کل شب عرف میں آپ لوگ جو کہتے ہیں شب بارات ہے نا، بارات کہہ دیتے ہیں، یہ ہے کیا؟ شب برات، نجات کی رات۔ کیا رات ہے یہ؟ نجات کی رات ہے، بہت اہم رات ہے۔ چند راتیں ہیں اللہ نے اس امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہیں جو اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ جمعے کی شب ہے، عیدین کی شب ہے، ایک شب برات بھی ہے، ليلۃ القدر بھی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت راتیں ہیں اس امت محمدیہ کے لیے اللہ نے عطا فرمائی۔ ان راتوں میں ایک رات یہ برات کی رات ہے۔ اگر بندہ اس رات میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، رو رو کر توبہ کرے، اور اس سے پہلے یہ عہد کر لے کہ جن گناہوں سے توبہ کر رہا ہے اس کا ایک مکمل مضبوط ارادہ، عہد کرے کہ اب ہم ان گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ اس عہد کے بعد رب سے اگر توبہ مانگے گا خشیت کے ساتھ، تو آج کی شب یعنی کل کی شب وہ شب ہے کہ اللہ پاک اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی گناہ کو لے کر جائے گا تو اسے اپنی کریمی سے دھل دے گا، صاف کر دے گا۔ اس لیے اسے ضائع مت کرنا میرے پیارے۔ کیسے کیسے گناہ ہو گئے تم سے، یاد کر لو ذہن کو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنبیوں، من کل ذنبیوں، ہر گناہ سے، صرف اتنا کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ جب کہو من کل ذنبیوں، ہر گناہ سے، تو سارے گناہ کو یاد کرو اور گناہوں کو یاد کر کے رب کے حضور پیش کرو، گڑ گڑاؤ، رو کہ مولا یہ سارے گناہ ہم سے ہوئے ہیں۔ آج تیری کریمی کو یہ بندے عاجز آواز دے رہا ہے اور عہد کرتا ہے کہ اب ان گناہوں کی طرف اپنے رخ کو نہیں کرے گا، تیری پناہ چاہتا ہے، تجھ سے توبہ چاہتا ہے، مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ انشاءاللہ یہ حالت اگر آپ نے کل کی شب میں بنا لی تو رب کی کریمی آپ کے سارے گناہوں کو دھو ڈالے گا۔ اس لیے میرے پیارے، کل کی رات کو ضائع مت کرنا۔ یہ آتش بازی، یہ پٹاخے، یہ ادھر یہ ادھر، یہ سب مت کرنا۔ یہ کل کی رات کے تقاضے آتش بازی نہیں ہیں۔ کل کی رات کے تقاضے یہ ہیں کہ اپنے تمام جو شہر خموشہ میں تمہارے عزیز و اقارب رشتہ دار لیٹے ہوئے ہیں قبروں میں، جاؤ ان کے لیے ایصال ثواب کرو، اور پھر اپنی مسجدوں کی طرف لوٹ کر آؤ اور رات بھر عبادتوں میں گزارو، قرآن کی تلاوتوں میں گزارو، درود کے ورد میں گزارو۔ اور جو لوگ جن سے نمازیں چھوٹ گئی ہیں، میں مشورہ دیتا ہوں، کیونکہ جتنی بھی نمازیں ہیں سب نفل ہیں، اگر فرض آپ کے ذمے ہے تو نفل معلق رہے گی، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ عہد کرو کہ اب ہم سے نماز نہیں چھوٹے گی، اور جتنی اس رات میں قضا نماز پڑھ سکتے ہو پڑھنا شروع کر دو، رب سے یہ دعا کر کے کہ مولا ہم نے اپنی قضاؤں کو ادا کرنا شروع کر دیا ہے، بس تو اتنی زندگی دے دے کہ ساری قضائیں میں ادا کر لوں۔ اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو عمر بھی بڑھ جائے گی۔ تو نفل جو چھپتی ہے مسجدوں میں پوسٹر، وہ ان کے لیے ہیں جن کی نمازیں قضا نہیں ہوئی۔ عام لوگوں کے لیے نفل نہیں ہے، بلکہ وہ جو قضا نمازیں ہیں اس شب میں اسے ادا کریں، اور اس سے پھر جو وقت بچے تلاوت قرآن کریں، پھر آخر وقت میں جو کچھ تم نے محنت کی ہے اس کی اجرت رب سے رو رو کر گڑگڑا گڑگڑا کر مانگو کہ مولا جو تو نے استطاعت کی ہم نے کر لی، اب تو راضی ہو جا۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے کیے ہوئے گناہوں کی طرف اب کبھی نہیں لوٹیں گے، مولا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ میرے پیارے، ارادہ ابھی سے کر لو، کل کی شب کو ضائع مت ہونے دینا، اسے اپنے لیے کارآمد بنا لو، پوری شب دعاؤں میں گزارو، ادھر ادھر ٹہل گئے، چائے خانوں میں بیٹھ کر، روز بیٹھتے ہو بیٹھتے رہنا، لیکن کل کی شب ایسا نہ کرنا۔ گھروں میں بیٹھ کر بھی تلاوت کرو۔ ہماری جو مائیں اور بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، اگر انہیں کچھ نہیں آتا تو کم سے کم گھر میں بیٹھ کے درود پڑھیں۔ یہ جو قبر کے مردے ہیں ان کی روحیں جو گھروں کی طرف لوٹتی ہیں، جو اپنے گھر والوں کو عبادتوں میں دیکھتی ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے رب سے دعا کرتی ہیں کہ مولا دیکھ ہمارے گھر کے لوگ تیری عبادتوں میں مشغول ہیں۔ تو ایسا مت کیجئے کہ آپ بارود لے کر کے وہاں، یہ جو بارود کی گند ہوتی ہے نا، اس سے فرشتے لوٹتے ہیں، انہیں یہ مانوس نہیں ہے، اس سے ان کو الجھن ہوتی ہے، اور آپ کے بچے پھلجڑی لے کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، آئے ہوئے فرشتوں کو لوٹاتے ہیں۔ یہ سب مت کیجئے، بلکہ اپنے گھروں کو معطر کیجئے،
خوشبودار بنائیے اور تلاوت قرآن سے خوشبودار بنائیے، خوشبو سے خوشبودار